بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ڈیورس کے حوالے سے، ایک دوسرے سے الگ ہونے کے حوالے سے میاں بیوی کے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اس میں ایک ٹاپک ہے کہ اگر جنابت کے بعد ڈیورس ہو رہی ہے تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بڑے آسان طریقے سے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے عورتوں کو نکاح سے الگ کر دیا جائے۔ اس پہ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے مہر انہیں ادا کر دیے جائیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ عورتوں کو آسان طریقے سے اگر رکھنا چاہو، 2 دفعہ طلاق دے دی تو اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ لیا جائے، اور اگر نہیں رکھنا چاہ رہے تو آسان طریقے سے الگ کر دیا جائے اور ان کے مہر ان کو ادا کر دیے جائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپس میں 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد کوئی مصالحت ہوتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ ماں ایک دوسرے کے ساتھ رہا جائے، یہ کہتی ہے سورہ بقرہ۔ اس کے بعد دودھ پلانے والی عورتیں، ایسی عورتیں جو دودھ پلانے والی ہوں، ان کے خاوند ان کو تب تک موقع دیں جب تک وہ دودھ پلا رہی ہیں، اور پھر وہ اس کا معاوضہ بھی انہیں دے سکتے ہیں، اسے معاوضہ بھی لے سکتی ہیں، اور اس کی مدت 2 سال 2 ماہ بتائی جاتی ہے، معاف کیجیے گا 2 ماہ بتائی جاتی ہے۔ پھر ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ خواتین ہیں جن کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایک بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے اظہار کا، وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ فقہ کی بات ہے، تو میں چاہوں گی کہ کوئی اور بہن یا بھائی آن لائن آ کے اس بارے میں بتا دیں۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ خواتین کا جہاں تک ہے بہت زیادہ اسلام میں سورہ بقرہ کے نزدیک کہ 2 ماہ کی مدت کے بعد اچھے طریقے سے عورتوں کو الگ کر دیا جائے، یا پھر ان کو دودھ پلانے کی رقم بھی اپنی زندگی میں ہی وہ مانگ سکتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کہتی ہے کہ عورتوں سے بدتمیزی نہ کی جائے، بلکہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کو نکال دی جائے نکاح سے تو انہیں شادی کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی طرح پھر ایک موقع پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ ہیں جن کا بچہ ہے اور وہ بچہ ان کے لیے حد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ماں کے لیے حد ہے، نہ ہی وہ باپ کے لیے حد ہے، جیسے کہ ایک بچی، اور پھر اس کو دودھ پلانے کو کہا جائے اور دودھ پلانے کے لیے انتظام کیا جائے رضائی والدہ کا، تو ماں باپ کو حد ہے، یہ کہتی ہے سورہ احزاب۔ ماں باپ کو حد ہے کیونکہ یہ اس کے حقیقی والدین ہیں۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو جہنم کیا جائے گا، بچی کی وجہ سے نہ باپ کو جہنم کیا جائے گا، لیکن اگر اسے دودھ پلانے کے لیے کہا جائے اور رکھے جائیں فاسٹر پیرنٹس تو پھر ماں باپ کو حد ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی اولاد ہے جو ان کے اپنے نفس سے جنی گئی ہے، اپنے نطفے سے جنی گئی ہے، جسے وہ دودھ نہیں پلا رہے۔ سورہ احزاب یہ کہتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو وقت دیا گیا ہے کہ اس میں ان کو اگر 2 دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو تیسری دفعہ طلاق دینے سے پہلے رجوع کرنا بہتر ہے، ورنہ اسلام سورہ بقرہ کے مطابق عورتیں آسان طریقے سے کسی سے بھی میرج کر سکتی ہیں جو ان کی زندگی میں ہو، اور ان کو پورا حق حاصل ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک عورت کو مکمل نصاب دیجیے کہ اپنے سن کسی بھی آدمی سے شادی کر سکے۔ یہ تھا ایک مختصر سا بیان جو سورہ بقرہ اور سورہ احزاب سے لیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں بتایا گیا ہے کہ کون اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اور پھر کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک بلاگ میں بتایا تھا کہ جب عورتیں طلاق لے لیں اور اگر وہ مسلمان آدمی کے نکاح میں آتی ہیں تو ان عورتوں کو دیا جائے حق، اگر وہ کافر آدمی کے نکاح میں آ رہی ہیں تو اس آدمی کو دیا جائے حق، وہ پیسے رکھے جو مسلمان مرد ریلیز کرتے ہیں۔ یہاں پہ مراد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ،
جیسے ان کی کچھ ازواج رہی ہیں جن میں حضرت صفورہ ہیں، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو، کیونکہ وہ انہیں پاک صاف نہ رہنے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ جو مہر ہے یہ ادا کیا جائے ان کے اس خاوند کو جن کی وہ ملکیت میں گئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اور جہاں تک فقہ کی بات ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کسی عالم سے میری ریکویسٹ ہے کہ زہار یا زہر جو کہا جاتا ہے ذا ہا الفرا، اس کو ذرا ایکسپلین کرے، جو کہ بتاتی ہے سورہ بقرہ یا سورہ احزاب، اس پر کلیئر نہیں ہے وہ۔ فی امان اللہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو 23واں روزہ بہت بہت مبارک ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور شبینہ کی محفلوں میں کوشش کریں کہ یہ تراویح کا اہتمام کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور تراویح بھی پڑھیں، اور اپنے گھر، اپنے جسم، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔